ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی انسان کسی بہت مقدمے میں پھنس چکا ہو اور کسی بھی کیس میں فتح چاہتا ہو یا کسی بھی معاملے میں کامیابی چاہتا ہو تو اس عمل کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کامیابی کا ذکر فرمایا، غلبے کا ذکر فرمایا، اور ان آیات کے اندر فرمایا کہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سائیڈوں سے کٹتی جا رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ دو معنی ہیں اس کا۔ ایک یہ ہے کہ سمندر پہلے 3 حصے ہیں دنیا میں اور پانی 3 حصے ہے اور ایک حصے خشکی ہے۔ اب وہ ایک حصہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور پانی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور زمین جو ہے وہ اپنی مدت عمر ختم کرتی جا رہی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت گویا کہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا معنی بھی اس کا مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہاں کامیابی اللہ نے کیا بولی ہے؟ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا قل من یکلؤکم، یہ تو بتاؤ میرے پیغمبر، ان سے پوچھو، یعنی نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے ذرا، من یکلؤکم، کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ باللیل والنہار، رات کے وقت اور دن کے وقت۔ اب رات آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یا آپ جاگتے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز میں، گاڑی پہ، بائک پہ، آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ذرا پوچھو اس زمانے کے لوگوں سے بھی اور آج کے زمانے کے لوگوں سے۔ من الرحمن، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی حفاظت کرنے والا؟ اب ہم یہاں لقمہ کھاتے ہیں، میں نے ICU کے اندر دیکھا کہ میرے ساتھ ایک لڑکے کو لا کے لٹایا گیا، تو میں نے کہا کہ لکھ کے پوچھا کہ بول نہیں سکتا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا اس کو؟ تو اس نے بتایا نرس نے کہ اس نے ٹافی کھائی ہے، وہ سانس کی نالی میں پھنس گئی، اتنا پھول گیا اس کا گلا، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ یوں لاتے مار مار کے تڑپتے ہوئے مر گیا میرے سامنے۔ اب یہ سانس کی نالی میں آپ کا نوالا نہیں جاتا اور آپ کا نوالا خوراک کی نالی میں جا رہا ہے، یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایک فرشتے کی۔ جب آپ نوالا کھاتے ہیں تو یہاں پر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں؟ اب اگر موت دینی ہے تو وہ سانس کی نالی میں چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے سلیمان بن عبدالعزیز عبد الملک، وہ اپنی جو سب سے محبوب اس کو عورت تھی، اس کے ساتھ آج میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا، کسی کو نہیں بلاؤں گا، آج حکومت گئی ختم، مجھے نہیں ضرورت حکومت کی، آج میں گپ شپ لگاؤں گا اس کے ساتھ۔ تو کھیل اٹکلیوں میں ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں اس نے انگور یوں اس کو پھینکا، کا منہ کھول۔ اس کنیز نے، جو بڑی اس وقت عرب میں حسین ترین کنیز تھی، اس نے مذاق میں منہ کھولا، اس نے یہاں سے انگور کا دانہ پھینکا، وہ اس کے منہ میں جا کے سانس کی نالی میں پھنس گیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی حفاظت۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ ان سے کہیں، یہ مشرک، یہ کافر، یا آج کا مسلمان جو بد دین ہو چکا ہے، جو عمل سے خارج ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، ذرا پوچھو تو صحیح ان سے۔ اچھا اللہ خود بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ذرا میرے نبی کی زبان سے تمہیں پتہ چلے کہ یہ نبی تمہاری شفاعت کرے گا اور اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ نبی مضبوط بتا رہا ہے ہمیں۔ من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رحمان اللہ اس لیے بار بار کہتا ہے کہ مشرکین مکہ رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ تم اس اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہو جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اب آپ اپنے گارڈ کی کتنی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری گارڈ ہے۔ اب آپ جو ہے اپنے حفاظت کرنے والے کی حفاظت کرتے ہیں، آرمی کی کہتا ہے جی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ عزت کرتے ہیں کہ آرمی ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں تو میری اتنی عزت تو کرو کہ میری یاد تو کرو نا۔
نماز پڑھو، ذکر کرو، میری یاد سے غافل ہو رہے ہو، میں جو تمہارا نگہبان ہوں، جو تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ام لہم آلہۃ، بتاؤ تو صحیح ہے کوئی الہ تمنعہم، جو تمہیں فائدہ پہنچائے، من دوننا، ہمیں چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں فائدہ پہنچانے والا، ہے کوئی تمہاری پریشانیاں دور کرنے والا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا بتاؤ تو صحیح ہے کوئی قبر والا، شجر والا، حجر والا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرمایا لا اللہ کہتا ہے یہ جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جو بھی قبروں میں ہیں یا بتوں کی شکل میں ہے یا کوئی بھی ہے زندہ مردہ ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی قبر پہ اوپر جانور بیٹھ جائے وہ قبر سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وہ اپنی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم منا یصحبون، کیا ان کو میں نے صاحب بنایا ہے؟ میں نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ صاحب بن گئے؟ اللہ کہتا ہے وہ صاحب بھی نہیں ہے، عزت والے بھی نہیں ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا تم کو، ہؤلاء یہ تم کو، وآباءہم اور تمہارے باپ دادا کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ عمر گزر گئی ان کی، کوئی قبروں میں چلے گئے اور کچھ اب موت کے قریب ہیں، یہ سارے کے سارے میں نے تمہیں فائدہ دیا ہے۔ افلا یرون، اب کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، اس کو کاٹتے ہوئے اطراف کی طرف سے، آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ کٹتی جا رہی ہے اور پانی بڑھتا جا رہا ہے اور زمین ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تو یہ قیامت کے قریب تم دن بدن جا رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا افہم الغالبون، کیا اب بھی تم غالب، جو غلبہ ہے تمہارا یہ تو بتاؤ کہ یہ غلبہ جو اللہ فرماتے ہیں، اب یہاں غلبے کا ذکر فرمایا کہ زمین کٹ رہی ہے، اللہ غالب آ رہا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ پہلے ساری زمین پہ کفر ہی تھا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، پھر حضور علیہ السلام آئے تو ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، پوری کائنات میں حضور علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کو بڑوں میں، پھر حضرت خدیجہ پہلی عورتوں میں رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچوں میں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے غلاموں میں۔ کائنات میں یہ 5 لوگ تھے خالی، 5 لوگ۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 تن، تو 5 تن تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں عقیدہ، یہ پہلا کلمے پڑھنے والے اور پہلے اسلام میں آنے والے کائنات میں 5 یہ لوگ ہیں، تو ہم تو ساروں کو مانتے ہیں، بعد والوں کو بھی۔ تو اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ نے غلبہ دیا، کرتے 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 آج دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ تو کفر بڑا یا اسلام بڑا؟ اسلام بڑا نا۔ اور اب بھی کافر چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کروں، لیکن پھر بھی بڑھ کون رہا ہے؟ مسلمان بڑھ رہے ہیں اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام نے غالب ہونا ہے، اور یہ پکی بات ہے، افہم الغالبون، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم غالب آؤ گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہوگا جب امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر کائنات میں کوئی کافر نہیں ہوگا، نصارہ یہودی سارے کے سارے یا مر جائیں گے یا کلمہ پڑھ لیں گے۔ قیامت آئے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں غلبہ اسلام کا کر دے گا۔ تو آپ غالب ہونا چاہتے ہیں، آپ فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کیس جیتنا چاہتے ہیں، آپ کسی میدان میں بھی آگے بڑھ کے کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 44 ہے، آیت نمبر 44 ہے، اس کو جو ہے آپ نے اسی جملے کو پڑھنا ہے، افہم الغالبون، افہم الغالبون 313 بار پڑھیں 21 دن تک۔ دعا کریں اللہ آپ کو غالب کرے گا، اور جب آپ عدالت جائیں، کچہری جائیں، تھانے جائیں، کسی بھی پنچایت میں جائیں، تو آپ اس کو دل میں پڑھتے رہیں، اللہ آپ کا غلبہ کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔